إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وقال عز من قائل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه لعلهم يحذرون. وقال سبحانه وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. وقال عز من قائل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. حمد و ثنا تعریف و ستائش شکر و سبحان اور شکر و انعام ہر حال میں اور ہر موقع پر سب کا سب مستحق مخصوص لائق اور سزاوار ہے اللہ العالمین ارحم الراحمین اکرم المکرمین فله الحمد كله وله الشكر كله على نعمه الظاهرة والباطنة وله الحمد أولا وآخرا وله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. ولك الحمد يا رب كما تحب وترضى ولك الحمد ولك الحمد لله. سبحانك سبحانك لا تحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أنت كما أثنيت على نفسك. اور حضرت کریم صلوات اور برکات ازکا کریم تحیات اور تسلیمات سید الاولین والآخرین خاتم الانبیاء والمرسلین امام الرسل سید البشر رحمت المجسد اور رسول معظم نبی منتشر فخر انسانیت اور خلاصہ موجودات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر جیسے اللہ رب العزت کی شان کریمی کے لائق ہے
اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام رفیع اور ان کے مرتبہ بلند کے شایان نشان. اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات ہیں جو کسی نبی کو اس کی امت کی طرف سے نہ ملی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کے شایان ہیں اور اللہ رب العزت اپنی رحمتوں اور اپنی نوازشوں اور اپنی عنایتوں کے مطابق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ نوازشیں، یہ صلوات اور یہ برکات ہمیشہ رہتا ہے. اور اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے بندے رہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی بنے، اللہ رب العزت کے وفادار شکر گزار بندے بن کر زندگی اس طرح بسر کریں جس طرح اللہ کو پسند ہے. اور اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب بندے، سب سے افضل اور اللہ کے مقرب بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے ہادی ہیں، ہمارے امام اور رہبر ہیں، ہمارے پیشوا ہیں اور ہمارے اسوہ اور قدوہ ہیں، ہماری زندگی کے مطابق صاحب کرام، علماء کرام، عزیز طلبہ اور معزز مکرم احباب کرام، حاضرین کرام، اللہ رب العزت کی مخلوقات میں انسان ایک بہت ہی ممتاز منفرد مخلوق جس کو اللہ رب العزت نے پیدا بھی فرمایا ہے تو امتیاز کے ساتھ، اور زندگی کے اندر اللہ رب العزت نے اس کے لیے جو انتظام فرمائے ہیں وہ بھی اور کسی چیز کے لیے ایسے اسلام نہیں اور کسی چیز کے لیے ایسے اسلام نہیں جیسے انسان کی فرمایا اور انصاف سمجھا ہے. اور وہ کیا وہ یہ ہے کہ یہ صرف یہی وجود نہیں ہے جو ہمیں دکھائی دیتا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک دھڑکنے والا دل، یہ ہر وقت کام کرنے والا دل اور یہ جگر اور یہ پیٹ اور یہ پھیپھڑے اور یہ آزاد انسان صرف اسی چیز کا نام ہے. اس کے علاوہ انسان کے اندر ایک ایسی چیز ہے جو خاص اللہ رب العزت کی تخلیق ہے جس کو اللہ رب العزت نے اپنے عمل سے وجود بخشا، اور وہ ہے انسان کی روح. انسان کی روح، یہ جو ہمارا جسم ہے یہ تو جانوروں کے اندر بھی ہے، جانوروں کے پاس بھی ایسا جسم ہوتا ہے، جانور ذبح کرتے ہیں آپ یہ سب کچھ ان کے اندر ہوتا ہے جو ہمارے اندر. یہ انسان کا امتیاز نہیں، انسان کا امتیاز جو ہے ونفخت فیہ من روحی، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے روح اس کے اندر پھونکی، اور پھر جب جو روح اس کے اندر پھونکی گئی تو پھر فرشتوں کو کہا جو اللہ کے بندے ہیں ہر وقت اس کی بندگی میں سرگرم رہتے ہیں، اللہ اکبر، یسبحون اللیل والنہار لا یفترون بل عباد مکرمون لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. وہ اللہ کے فرما بردار اور وہ اللہ رب العزت کے باوقار بندے جن کا اللہ کے ہاں بڑا مقام عباد مکرمون. اللہ رب العزت نے ان فرشتوں سے کہا اللہ اکبر ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، جب میں اس سے اپنی طرف سے روح پھونک دوں تو پھر تم اس کے سامنے سجدہ نہیں ہوگا. روح کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انسانوں کو فرشتوں سے سجدہ کروایا، اور یہ روح اس انسان کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے خاص چیز ہے جس نے اس انسان کو بہت زیادہ صلاحیتوں اور بہت زیادہ قوتوں، قابلیتوں اور اللہ رب العزت نے انسان کو ایسی لیاقتوں کے ساتھ مالا مال کر دیا جو جانوروں میں نہیں پائی جاتی. بے شک عمر میں جانور انسان سے ایسا ہوتے ہیں، دوڑنے والے، پکڑنے والے، چیر پھاڑ کرنے والے، وزن اٹھانے والے، اڑنے والے، تیرنے والے، زہر والے، جوش والے،
بہت چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت نے جانوروں میں رکھی ہوئی ہیں، انسانوں سے بڑھ کر چیتے کا بھاگنا، تیزرے کا بھاگنا، شیر کا جبڑا، مگرمچھ کا جبڑا، اتنی قوت ہے اس میں، ہاتھی اپنی سونگ کے ساتھ درخت کو کیسے گرا دیتا ہے۔ اس جسمانی قوت کے اندر جانور ہم سے بڑھ جاتے ہیں، ہم سے بڑھ کر، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں عقل دی، اور عقل سے بھی بڑھ کر اللہ رب العزت نے جو ہمارے اندر روح بدلیت فرمائی ہوئی ہے، اس روح کے ساتھ انسان اگر اس روح کی حفاظت کرے، اس روح کو اللہ اکبر وہ غذا ہے جو اللہ رب العزت نے اس روح کی بنائی ہے، اور اس کو وہ ماحول سے قوت کا، پنپنے کا، پھلنے کا، بڑھنے کا اور توانا ہونے کا ماحول فراہم کرے، اور وہ غذا دے جو اس کی غذا ہے، اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت، اللہ سے تعلق، اللہ رب العزت سے وابستگی، کیونکہ یہ جسم زمین سے بنا ہے، خلقتہ من طین، میں نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، جسم مٹی سے بنا ہے، اور اس جسم کی ضروریات مٹی سے پوری ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، خلق لکم ما فی الارض جميعا، سب کچھ زمین کا تمہارے لیے بنایا ہے، کہیں مکان بنا رہے ہو، کہیں کھیت اگا رہے ہو، کہیں پیٹرول نکال رہے ہو، کہیں لوہا سونا چاندی نکال رہے ہو، کہیں درخت اگا رہے ہو، تمہاری ساری ضرورتیں اس جسم کی زمین سے پوری ہوتی ہیں۔ اور روح آسمان سے آئی، روح آسمان سے آئی ہے، اور وہیں اس کا مقصد ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تشریف لے گئے، آسمان دنیا پہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہمارے سب کے جد امجد، ہمارے سب کے باپ ہیں، ابو البشر صلوات اللہ علیہ وسلم، ان سے ان کی زیارت ہوئی، ان سے ملاقات ہوئی، وہاں دیکھا کہ دائیں طرف بھی کچھ سائے اور پرچھائیاں ہیں، بائیں طرف بھی کچھ سائے اور پرچھائیاں ہیں، ان کو دیکھتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں غم زدہ ہو جاتے ہیں۔ پوچھا کہ کیا منظر ہے؟ فرمائے ایک پاک لوگوں کی روحیں ہیں، یہاں رہتی ہیں اور یہاں سے اللہ کے حکم سے فرشتے لے کے جاتے ہیں، اور جب انسان ماں کے پیٹ پہ ہوتا ہے تو پھر اس کا یہ روح پھوٹی جاتی ہے۔ اور یہ جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے، دوسری طرف جائیں گے۔ ان کو دیکھ کر آدم علیہ السلام کی ہو جائے کہ یہ میری اولاد جہنم کا اندر میں بھی جنت سے معروف ہو جائے، روح اوپر سے آئی، جسم زمین سے لگا ہے، اس کی ضروریات زمین سے پوری ہوتی ہے، اور روح اوپر سے آئی ہے، اس کی ضروریات اوپر سے پوری ہوتی ہے۔ اوپر سے کیا آیا ہے؟ اوپر سے یہ قرآن آیا ہے، اوپر سے اس قرآن کا بیان آیا ہے، اس قرآن کا بیان آیا ہے، حکمت، یہ قرآن کتاب اور قرآن کا بیان ذکر، اللہ اکبر، اور حکمت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر و تفسیر، تشریح و توضیح، جو اس قرآن کا بیان ہے وہ بھی اللہ رب العزت نے آپ پر نازل فرمایا ہے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ پر یہ کتاب بھی اتاری ہے، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ اللہ زبردست حکمت والے کی طرف سے نازل ہوتا ہے۔ اور وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ حکمت بھی اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کرتا ہے، اور ہمیں بھی اللہ رب العزت نے اس نعمت کو یاد دلایا اور فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، لوگوں اللہ کا احسان یاد کرو اور یاد رکھو، یاد کرو اور یاد رکھو، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، کہ اللہ نے تمہیں دین دیا، اللہ نے تمہیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، دین دیا، اور دین کی وہ دیا اللہ اکبر جو کامل دین، سارے آنے والے پہلے دینوں کی خوبیوں کا جامع، اکملت لکم دینکم، جو خوبیاں تھیں وہ سب اس میں ہیں، اور جو وقتی طور پر ان کے لیے بندشیں تھیں، سختیاں تھیں، سزا کے طور پر، وہ رحمت للعالمین
ایسی شریعت لے کے آئے، بعثت بالحنیفیۃ السمحۃ السہلۃ البیضاء، فرمایا مجھے اللہ رب العزت نے وہ سیدھا دین دیا ہے جس میں کوئی ریٹ نہیں، بالحنیفیہ سمحا سہولت والی، سہلا آسانیوں والی، بیضاء روشن تابندہ گرشتہ، کوئی اندھیرا نہیں، کوئی الجھاؤ نہیں، کوئی نہیں، پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ یہ دین لے کے آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دین دیا، یہ دین اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے بتایا کہ دین کی نعمت کو یاد کرو، واذکروا نعمت اللہ علیکم وما انزل علیکم من الکتاب والحکمہ، اور اللہ نے تمہارے اوپر یہ کتاب اتاری ہے، اور اس کتاب کا بیان اور اس کتاب کی تعلیم، اس کتاب کے مطابق زندگی کا نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ صلوات اللہ علیہ، یہ دین اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت، یہ اس روح کی غذا ہے، یہ اس روح کی غذا ہے، اور اس روح کو اگر یہ غذا ملے، اللہ رب العزت نے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس روح کا ذکر فرمایا جو انسان میں پھونکی جاتی ہے تو یہ انسان جانوروں سے اوپر ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، ہم نے اپنے امر سے آپ کی طرف ایک عظیم روح اتاری ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، آپ نہیں جانتے تھے کہ ایمان کیا ہوتا ہے، مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، شریعت کیا ہوتی ہے، دین کیا ہوتا ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، یقین کیا ہوتا ہے، آپ نہیں جانتے، وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا، ہم نے اس دین کے علم کو روشن بنا دیا۔ روح ہے یہ انسان کو نئی زندگی دینے والی چیز ہے، اس کے ساتھ اس روح کے اندر بھی ایک نئی زندگی آ جاتی ہے، اور جب اس روح میں نئی زندگی آتی ہے اور اس جسم کے اندر بھی ایک نئی زندگی آ جاتی ہے۔ میری بات اہل علم موجود ہے، اس لیے میں ان کی مناسبت سے اور ان کے حوالے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ علم اور یہ معرفت اور یہ نور جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، یہ علم و معرفت اور یہ نور ربانی قرآن و سنت کا قرآن و سنت کی روشنی ہے، یہ ایسی چیز ہے جو انسان کی روح کو بھی نئی زندگی بخشتی ہے، اور پھر یہ روح اس جسم کو بھی نئی زندگی بخشتا ہے، نئی زندگی ملتی ہے انسان کو۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے سورۃ الانفال کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، 9واں سپارہ ہے سورۃ الانفال، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم، فرمایا لوگوں ایمان والو، استجیبوا للہ ولرسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی آواز سے لبیک، ان کی پکار سنو اور لب کے آؤ، اس کو قبول کرو، اسے مانو، اور اس پکار سے لبیک کہو، استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم، کہ تمہیں بلا رہے ہیں اس چیز کے لیے جس سے تمہیں زندگی مل جائے گی، زندوں کو پکارا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، زندوں کو بلایا جا رہا ہے، اس لیے اور تمہیں زندگی کا وہ چشمہ دے، زندگی کی وہ قوت عطا کرے کہ تمہاری یہ زندگی اور زندگی بن جائے، اور زندگی بن جائے۔ اللہ اکبر، وہ اقبال کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے، اللہ اکبر، قرآن کے بارے میں انہوں نے کہا تھا، ان کتابیں میں چیزیں دیگر کاش ہو جائے آج درد مثبت، جو دل میں چھپا ہوا راز ہے میں کھول کے بیان کرتا ہوں، ان کتابیں میں چیزیں دیگر، یہ کتاب نہیں، یہ تو اور ہی چیز ہے، یہ ایسی چیز ہے، یہ ایسا کیمیا ہے، یہ ایسا فرق ہے کہ مٹی کو سونا بنا دیتا ہے، اور کوئلے کو چوک بنا دیتا ہے، اور پتھر کو ہیرا بنا دیتا ہے، اور انسان کو فرشتوں کے لیے قابل رشک بنا دیتا ہے۔
یہ کتابیں لے چیزیں جی کر رکھ، اللہ اکبر، تو بجا کر رکھ، جا دی کر شبک، جا تو دی کر شد، جہاں دی کر شبک، اللہ اکبر۔ جب یہ انسان کے اندر چلا جاتا ہے، سینے میں چلا، دماغ میں آ گیا، زندگی کے اندر اتر گیا، انسان کا سیرت اور کردار کا حصہ بن گیا، انسان اس کی روشنی میں دیکھتا ہے اور اس کی تعلیمات سے جیتا ہے اور اس کے راستے بتائے ہوئے میں چلتا ہے، اللہ اکبر، پھر یہ انسان زندہ انسان ہوتا ہے اور پھر یہ انسان دینا انسان ہوتا ہے، یہ انسان شنوا انسان ہوتا ہے، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے اور سوجھ بوجھ بھی رکھتا ہے، سوجھ بوجھ بھی رکھتا ہے، صحیح فیصلے کرتا ہے، عقل فکر صحیح کام کرتا ہے اور آنکھیں صحیح دیکھتی ہیں، کان صحیح سنتے ہیں، انسان کو صحیح چیزوں کا احساس ہوتا ہے۔ اور اگر یہ زندگی نہیں ملی جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، تو پھر اللہ اکبر، انک لا تسمع الموتى، جنہوں نے قرآن کو نہیں سنا یہ مردے ہیں، یہ چلتے پھرتے مردے ہیں، یہ بھاگتے دوڑتے مردے ہیں، یہ سمندر کی گہرائیوں میں اترنے والے ہیں اور فضا کی تہنائیوں میں اڑنے والے ہیں اور پہاڑوں کی چوٹیوں کو سر کرنے والے اور اپنی مشینوں کے ساتھ اور اپنی ٹیکنالوجی کے ساتھ پہاڑوں کے اندر راستے نکالنے والے اور ان کے نیچے منزلیں کھود کھود کر بیسمنٹیں بنانے والے، یہ انسان، یہ مردے ہیں، یہ زندہ نہیں۔ اللہ زندگی ملے گی تو کس سے ملے گی؟ دین سے، اللہ کی معرفت سے ملے گی، اس دین اس روح سے ملے گی جو اللہ نے اتاری ہے، اوحینا الیک روحا من امرنا۔ اور جب یہ زندگی ملتی ہے، او من کان میتا فاحییناہ، بھلا وہ شخص جو مردہ تھا، ہم نے اسے دین کی ہدایت دی، اس نے دین قبول کیا، ہم نے اسے زندہ کر دیا، مردہ زندہ ہو گیا، مردہ زندہ ہو گیا، پہلے مردہ تھا، دین کے ساتھ زندہ ہو گیا، احییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس، اور ہم نے اسے وہ نور دے دیا جس نور کو لے کر وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، اس کی زندگی نور، اس کی زندگی نور، اس کی سیرت نور، اس کی صورت نورانی، اس کا کردار نورانی، اور وہ پوری روشنی کے اندر سفر کرتا ہے۔ کوئی بھی مرحلہ ہو، کوئی بھی موقع ہو، کوئی بھی کام ہو، وہ دین کی روشنی میں صحیح راستے پر چلتا ہے، اور جو اس دین کی روشنی سے محروم ہے، بے شک وہ ہر وقت 6 مہینے سورج کے اندر رہے اور 6 مہینے کی رات کو بھی سورج کی روشنی ملتے رہی، لائٹ جو ہے وہ فراہم کر دے اور ہر وقت لائٹ ہوتی رہے، لائٹ جلتی رہے، وہاں انلائٹمنٹ کا انتظام ہو، دن کے وقت روشنی اور رات کے وقت بھی سورج سے بھی زیادہ روشنی کا بندوبست کر دیا جائے، فلش لائٹ کا انتظام کر کے راتوں کو بھی روشن کر دیا جائے۔ لیکن اگر قرآن کی روشنی نہیں ہے، اللہ اکبر، تو لوگ گھروں میں، تاریخیوں میں، ظلمتوں میں، اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے سورۃ النور کے اندر فرمایا کہ جو کافر ہیں یہ سفر کر رہے ہیں اور کوششیں کر رہے ہیں، ان کی کوششیں ایسی ہیں جیسے شراب ہوتا ہے، صحرا کے اندر سفر کریں، سڑک کے اوپر سفر کریں، گرمی کے موسم میں دھوپ چلاتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ پانی لہریں لے رہا ہے، شراب پانی لہریں لے رہا ہے، لیکن جتنا مرضی چلتے جاؤ پانی نہیں ملے گا۔ صحرا میں بھی ایسے ہوتا ہے، سڑکوں پر بھی ایسے ہوتا ہے، یہ جس پانی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یہ شراب میں ہاتھ ملانے والا کچھ نہیں، کسراب بھی ملتی ہے، سب زمان ہوا حتیٰ اذا جاء لم یجدہ شیئا، جو نظر آتا ہے کہ یہاں پانی ہے وہاں کون سا مشکل۔ یہ سارا شراب کے پیچھے سفر ہے لوگوں کا جن کے پاس قرآن کی روشنی نہیں، او ظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، یا ایسے اندھیروں کے اندر بھٹک رہے ہیں جیسے وہ اندھیرے ہوتے ہیں، او ظلمات فی بحر لجی، گہرا سمندر، یغشاہ موج، موجوں میں طوفان چھٹے مار رہے ہیں، یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، موج پہ موج چڑھی جاتی ہے اور اوپر بادل گرج رہے ہیں اور
بجلیاں چمک رہی ہیں اور پانی برس رہا ہے، سمندر گہرا، رات اندھیری، اوپر سے بادل، اللہ اکبر، ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیروں کے اندھیرے، اذا اخرج يده لم يكن يراها، اگر ہاتھ نکال کے دیکھنا چاہے تو اپنے ہاتھ کو ہاتھ دکھائی، ایسا دنیا اندھیرے ہے، روشنی دین کی روشنی ہے، قرآن کی روشنی ہے، سنت کی روشنی ہے۔ دنیا کے لوگ مردے ہیں، ان کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اور زندگی کا اللہ اکبر، زندگی کی وہ دوا جو مردوں کو زندہ کر سکتی ہے وہ قرآن اور حدیث، وہ دین اسلام، وہ دین حق۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ حقیقتیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ کوئی خطیبانہ مبالغہ نہیں، اور یہ کوئی کسی ذیل کی اپج نہیں، یہ میں قرآن سنا رہا ہوں آپ کو، میں آپ کو قرآن سنا رہا ہوں۔ آج ان زندوں کے قبرستانوں میں اس زندگی کی نوی اور اس زندگی کی جد و جہد کی ضرورت ہے کہ لوگ اٹھیں، ان مردوں کو زندہ کریں، جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور عرب کے مردوں کو زندہ کر دیا۔ اور کیسے زندہ کیا؟ اللہ اکبر، کہ پھر وہ زندہ ایسے زندہ ہوئے کہ آج تک زندوں کے لیے نمونہ ہے، زندوں کے لیے آج تک نمونہ ہے کہ زندگی گزارنی ہے تو ایسی گزارو جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے صحابہ نے کیا۔ یہ ہے زندگی، یہ ہے زندگی۔ اور اللہ رب العزت نے پھر ان کو قوت بھی ایسی دی، بصیرت بھی ایسی دی، اور اللہ رب العزت نے معرفت بھی ایسی دی، انہوں نے ایسے فیصلے کیے، انہوں نے ایسی زندگی کے نمونے پیش کیے کہ آج تک دنیا یوں آنکھیں اٹھا کے دیکھتی ہے کہ اتنی عظمتیں، کتنی بلندیاں، اللہ اکبر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گراں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین، آپ کے صحابہ، سابقون الاولون، اور ان کے پیچھے چلنے والے تابعین کے احسان انسانی کردار کے حوالے سے اور اس دنیا کے لیے خیر و برکات کے حوالے سے جو یہ دور ہے، انسانی تاریخ میں اس کی مثال ہے، انسانی تاریخ میں اس کی مثال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، ان لوگوں کو نئی زندگی مل گئی، ان لوگوں کو نیا شعور مل گیا، ان لوگوں کو نئی قوت مل گئی، نئی توانائی مل گئی۔ پھر یہ لوگ مختلف لوگ تھے، عام چلنے پھرنے والے لوگ نہیں تھے، یہ سب مختلف لوگ۔ آج ہماری یہ ضرورت ہے کہ ہم اس انسانوں کی بھیڑ کے اندر اللہ اکبر زندگی کی پکار کریں، استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم، آؤ زندگی کے سرچشمے کی طرف، زندگی کا سرچشمہ دین ہے، قرآن اور سنت ہے، آؤ اس توانائی کی طرف، اس انرجی کے پاور اسٹیشن کی طرف جہاں سے آپ کو قوت اور توانائی ملے گی کہ پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم میں چلتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا تک پہنچے، جنت المأویٰ تک پہنچے، اور تمہارا بھی سفر بلندیوں کا سفر ہوگا۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اونچا کرتے ہیں، اور اہل ایمان میں والذین اوتوا العلم، جن کو قرآن کا علم، حدیث کا علم، دین کا علم اللہ رب العزت نے دیا ہے، یہ اونچائی اور سرفرازی اور سربلندی کا سفر کرنے والے اہل ایمان کے جواب اور ان کے رابر اور ان کے اللہ اکبر آگے چلنے والے ہوتے ہیں، ان کی رہنمائی کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو ساتھ لے کر چلنے والے ہوتے ہیں، اور پھر یہ انسان بہت بلندیوں تک پہنچتا ہے، بہت بلندیوں تک پہنچتا ہے۔ اور اگر انسان دین کی علم سے لے رہا ہے اور زندگی کے سرچشمے سے انسان محروم ہے کہ یقین جانیے کہ دھڑک رہا ہے، انسان کی آمد و رفت ہے، لیکن یہ مردہ ہے، یہ مردہ ہے، اور یہ دیکھتا ہے، یہ سنتا ہے، لیکن دل اندھا ہے، دل بہرا ہے۔ اللہ نے فرمایا انہا لا تعمل الابصار ولکن تعمل القلوب التي فی الصدور، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھی ہو جاتی،
اور تمام مسلم من فی القبور، یہ جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں آپ ان کو نہیں سنا سکتے. کون ہے یہ قبروں میں پڑے ہوئے؟ یہ وہی ہے جو شہوات کی قبر میں پڑے ہوئے ہیں، شبہات کی قبر میں پڑے ہوئے ہیں، خواہشات کی قبر میں پڑے ہوئے ہیں، لذات کی قبر میں پڑے ہوئے ہیں. ان قبروں میں پڑے ہوئے کو آپ نہیں سنا. یہ تب ہی سنیں گے جب ان قبروں سے نکلے. اور دین اسی لیے آیا ہے کہ ان کو قبروں سے نکال کے کھڑا کر دو، انہیں نئی زندگی سے آغاز کر دو، انہیں نئی قوتوں سے پیرا بھر کر دو. اللہ اکبر، انہیں نئی روشنی دے دو. میرے بھائیوں، یہ جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں یہ دل کی باتیں ہیں اور میرے دل کی نہیں، یہ قرآن اور حدیث کی بات ہے. یہ دین کے برکت، یہ دینی ادارے، یہ انسانی زندگی کے پیام پر ہے. یہ لوگوں کو نئی زندگی دینا چاہتے ہیں اور زندگی کو قیمتی زندگی بنانا چاہتے ہیں، کہ زندگی کو نیا شعور دینا چاہتے ہیں، نئی صحت اور نئی توانائیاں دینا چاہتے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ گوشت کا انسان، یہ بھوک پیاس محسوس کرنے والا، یہ جنسی تقاضوں کے سامنے ڈھہ جانے والا انسان جب دین کا علم آ جائے اور اس کا تزکیہ ہو جائے، تزکیہ ہو جائے، قد افلح من تزکا، جس نے اپنے آپ کا تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہو. تو پھر یہ انسان مزکا انسان، یہ تربیت یافتہ انسان، یہ مطہر انسان، یہ طیب انسان، یہ تقوی شعار انسان، یہ اللہ کا عبادت گزار اور وفادار اور فرما بردار شکر گزار انسان بن رہا. جب یہ ان چیزوں سے آراستہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کا یہ جسم بھی توانا ہو جاتا ہے، اس کے اندر بھی اور ہی قوت آ جاتی ہے، اور ہی قوت آ جاتی ہے. اور اس کے یہ حواس جو ہیں یہ بھی غیر معمولی ہو جاتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں انا نسمع تسبیح الطعام ونحن ناکل، ہم کھانا کھاتے تھے اور لقمے سے سبحان اللہ کی آواز سنتے تھے، سبحان اللہ کی آواز سنتے تھے. سبحان اللہ پڑھتی اللہ کی تعریف ہوتی، لیکن میں اور آپ نہیں سنتے، اس لیے کہ ہم اس مقام پہ نہیں پہنچے جس سے صحابہ کرام. اللہ اکبر. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نے ایک آواز سنی، کیسی آواز سنی؟ اللہ نے اس کو سنا. پوچھا آپ نے یہ آواز سنی؟ جی. فرمایا یہ ایک پتھر تھا کہ جہنم کی گہرائی میں جا کے گرا اس کی آواز. اور ہم تو ایسے اندھے اور ایسے بہرے ہیں کہ عذاب کے کوڑے ہمارے چاروں طرف برستے ہیں، عذاب کے مناظر ہم دیکھتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، آگے لگتی ہیں، وبائیں ٹوٹتی ہیں، لیکن ہم تک سے مت کرتے. ہمارا نگر نہیں بدلتا، ہمارے طریقے طور طریقے نہیں بدلتے، ہم اسی راستے کے اوپر رہتے ہیں. غفلت کا راستہ، قسوت کا راستہ، سبزی کا راستہ، اللہ تعالیٰ سے دوری کا راستہ، دین سے بے پرواہی کا راستہ، یہی راستہ ہمارا راستہ ہے. ہم تو ایسے بردے ہو گئے، ہم تو ایسے بیکارہ ہو گئے اور ہم تو ایسے تبدیل ہو گئے. اللہ اکبر کی کوئی چیز نہیں. اس بردگی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اور وہ کب ختم ہوگی؟ دل زندہ ہو جائے، دل کے اندر روح زندہ رہے. اللہ اکبر. دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ. دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ. کہ یہی ہے امتوں کے مردے کون کا جانا. یہ مری ہوئی قوموں کو کھڑا کرنے کا راستہ یہ ہے کہ ان کے دل زندہ کر دو. اللہ نسل کا سبھی مدغن، اس جسم کے اندر ایک ایسا ٹکڑا اور ایسا لوتھڑا ہے، اذا صلح صلح الجسد كله، صلح صلح دونوں طرح سے سارا جسم سنور جاتا ہے، اور اگر یہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے. دل زندہ دل نہیں، اللہ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دو. دل کو زندہ کرو، اس روح کو توانا کرو، اسے زندگی بخشو. اور زندگی کون سی ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کی صورت میں بتایا. اللہ اکبر. اور یہ زندگی کے پرچارک اور یہ زندگی کے پیام پر، یعنی زندگی کا پیغام دینے والے، پیامی زندگی کے، اور یہ زندگی کی اللہ اکبر دوا دینے والے، زندگی کی دوا دینے والے، جس سے یہ زندگی ملتی ہے، بڑھتی ہے،
پھلتی پھولتی ہے، توانا ہوتی ہے، اور یہ زندگی اللہ اکبر فعال اور متحرک ہوتی ہے انسان کے اندر۔ یہ زندگی اللہ اکبر، یہ لوگ ہیں جو دین کا علم بتانے والے ہیں۔ الجہل داؤ قاتل و علاجہ، جہالت، دین سے بے خبری، دین سے دوری، یہ ایسا فرض ہے اللہ اکبر جو انسانوں کو، قوموں کو، ملتوں اور امتوں کو تباہ کر کے ملا کے رکھے۔ الجہل داؤ قاتل و علاجہ، امران کی ترکیب متفقان، اور اس کی حالت کے برکت جو کوئی مرض ہے، جو ایسا کوئی مرض ہے کہ قوموں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ داؤ قاتل و علاجہ، امران کی ترکیب متفقان، اس کی حالت کے مرض کا علاج کیا ہے؟ دو تفسیروں کا مجموعہ، دو تفسیروں کا مجموعہ، وعلاج امران کی ترکیب متفقان، نص من القرآن اور سنت، قرآن کی آیت، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا قرآن، آپ کا طریقہ، یہ ہے تفسیر عادت، یہ ہے وہ تاریخ، اور یہ ہے وہ نسخہ کیمیا جو مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، زندوں کو روانا کر دیتا ہے، اور اپاہجوں کو اللہ اکبر کھڑا کر دیتا ہے، اور ناکاروں کو ایسا کارگر بنا دیتا ہے کہ پھر سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کے بول میں بھی وہ قوت آ جاتی ہے، اور ان کے ہاتھوں میں بھی یہ قوت آ جاتی ہے کہ اس کے منہ سے نکلتا ہے میرے اللہ تیرا بندہ، اور اللہ رب العزت اس کے منہ سے نکلے ہوئے کی لاج رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت دنیا کے نظام بدل دیتے ہیں، دنیا کے نظام بدل دیتے ہیں۔ لو اقسم علی اللہ لا برہ، اللہ کو قسم ڈال کے کہہ رہے مولا ایسے ہی کرنا ہے، تو اللہ کہتے ہیں میں تو کر میرے بھائی، یہ ہے زندگی، یہ ہے مقام، انسانیت کا مقام ہے بلند، اور ہم اس کی سطح پہ جی رہے ہیں۔ یا قلوبن کما تاکل الانعام والنار مثوی لهم، جانوروں کی سطح پہ جی رہے ہیں، انہی کی طرح کھانا پینا، خاندان بنانا، گھر بنانا، اور کھاؤ پیو کماؤ، کھاؤ پیو اولاد پیدا کرو، گھر بناؤ اور مر جاؤ، یہ ہماری زندگی نہیں۔ ہماری زندگی بڑی ہے اللہ کے لیے، اللہ کے لیے بڑے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا اللہ کے لیے، میرا مرنا اللہ کے لیے، میرے سارے کاموں کا محور و مرکز میرے اللہ کے لیے۔ اللہ اکبر، یہ ہے زندگی، یہ ہے زندگی انسان کی ٹھیک چیز، یہ کس سے بنتی ہے؟ دین سے بنتی ہے، یہ دین کے علم سے بنتی ہے، دین کے علم سے اور دین کے عمل سے بنتی ہے، یہ قرآن کی روشنی سے بنتی ہے، اور یہ قرآن مجید کے حیات آفرین پیغام سے بنتی ہے۔ قرآن کا پیغام حیات آفرین پیغام ہے، زندگی پیدا کرنے والا پیغام ہے، روح من امرنا احیینا، اللہ اکبر، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے، اور قرآن کے معارف بیان کر رہا ہوں، حقائق بیان کر رہا ہوں۔ لوگ توجہ نہیں کرتے ان چیزوں کی طرف، لیکن یہ حقیقت ہے۔ واقعہ کریں، مجھے اقبال نے کہا تھا نا کہ یہ قرآن کتاب دیگرش تو بجان در رخت جان دیگر شبر، جب یہ اندر اتر جاتا ہے، اندر سبو جاتا ہے، کما جاتا ہے، اندر اتر جاتا ہے، رش پس جاتا ہے، یباشر قلوبنا، اللہم انا نسألک ایمان یباشر قلوبنا، اللہ ایسا ایمان دے جو میرے دل میں طاقت ہو جائے، حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، ایمان میری محبوب چیز بن جائے، اور میرے دل میں آ کے ایمان اور زیادہ رونق والا، اور زیادہ حسن و جمال والا آراستہ ہو جائے کہ میرے دل میں بسا ہوا ہے۔ بندگیاں نہ ہوتی کے لیے اللہ اکبر، بلائے کہ کتب فی قلوبہم الایمان امتحان اللہ قلوبہم بالتقوی، یہ لوگ ہیں جن کی اللہ نے امتحان دیے، جن کو اللہ رب العزت نے جانچ پرکھا، دلوں کو جھانک کر دیکھا، اور جو سب سے اچھے دل نظر آئے، اللہ رب العزت نے سب دلوں میں اچھا صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا، ان کو اپنی نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں کے دلوں میں دیکھا سب سے بہتر دل صحابہ کے نظر آئے، انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسابت اور رفاقت کے لیے چن لیا۔
اور پھر اس کے بعد وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وراثت کے لیے چنتے ہیں. یہ علماء، یہ طلبۃ العلم، یہ دین کے خاطر اول کتاب الذین اصطفینا من عبادنا، یہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس کتاب کو علم کا باعث بناتے ہیں اور اس کتاب کا حامل بناتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو پستیوں سے اٹھا کر بلندیوں میں پہنچا دیتے ہیں. ذرا کبھی پوچھ کے تو دیکھو کہ جو کثرت سے بیٹھے ہوتے ہیں اللہ اکبر، تو کسی مزدور کا بیٹا، تو کسی محنت کش کا بیٹا. اللہ اکبر. ہمارے شاگردوں میں ایسے بھی ہیں جن کی ماؤں نے گھروں میں جاتا برتن مانگے اور جھاڑو سے، ہم لوگوں نے گھروں میں کپڑیاں لگائی اور بیٹوں کو مدرسے میں پڑھایا، اور وہ مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کے آگے آج نمبر کی سیرت ہے اور مسئلے کے بعد اللہ کے بچے اللہ نے پوچھو تو ان کا بہت مطلب ہے. حسن نسل والے پیچھے رہ جاتے ہیں، اور یہ بے نام بے ننگ و نام جن کا کوئی نام و نشان نہیں، لوگ ان کو نہیں سمجھتے ہیں. یہ علم ان کو اٹھا کے دنیا کا امام بنا دیتا ہے. موالی صحابہ کے زمانے کے بعد عبد الملک نے پوچھا فلاں شہر کا امام کون ہے، فلاں شہر کا امام کون ہے، فلاں شہر کا امام کون ہے. سارے آزاد کردہ غلام کہنے لگا ہے ساری امامتیں ان غلاموں کو. یہ دین ہے جو لوگوں کو اونچا کر دیتا ہے، دین ہے جو لوگوں کو اونچا کر دیتا ہے. یہ تو ظاہر کی بات ہے، لیکن اللہ کے ہاں جو مقام ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، اور ایک صحابی کا نام آتا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ امت کی آگے سب سے آگے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. ہر نبی کے ہر نبی کی امت کے آگے اس کا نبی ہوگا، اور ساری امتوں کے اور سارے نبیوں کے آگے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور آپ کی امت ہوگی. نحن الآخرون السابقون، ہم آنے والے بعد میں ہیں لیکن سب سے آگے لگنے والے ہیں. سب سے آگے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء یتقدم علماء امت کے آگے ہوں گے اللہ کے رسول کے پیچھے، کیونکہ اللہ کے رسول کے وارث علماء ہیں. لوگوں اس علم کی قدر کرو، اس علم کے خاتموں کی قدر کرو، اس علم کے وارثوں کی قدر کرو. آج تم بلڈنگوں کی قدر کرتے ہو، قالینوں کی قدر کرتے ہو، فرنیچر کی قدر کرتے ہو، بہترین پیسہ لگاتے ہو، اور جب کہا جائے کسی طالب علم پر لگانے کا تو جزدل ہو جاتے ہو، سوچنے لگتے ہیں دیکھیں لوگ کون ادھر ادھر چلا جائے گا، سانو اچھا کرے گا، ایسا دے کے کھڑا ہو جائے گا. ہائے 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 ہائے، اس کی عزت ہے نا، اس کی کرامت، اس کی عظمت، اس کو ختم کر دو، اسے مٹا دو، اسے کچل دو، اسے اپاہج کر دو، اسے بے پت کر دو. میرے گھر کے چکر لگاتا رہے، رسید کٹوانے کے لیے میرے پاس پھیرے لگاتا رہے. مجھے دکھ ہوتا ہے خدا کے قسم جب یہ منظر دیکھتا ہوں اور جب یہ الگ واقعات سنتا ہوں. اللہ اکبر، پھر آنا پھر آنا پھر آنا. اور خدا کے بندے مجھے تو اس بات پر شکر کرنا چاہیے کہ میرے پیسے اس راستے میں لگ جاتے ہیں جو اللہ کا راستہ ہے، اللہ کے دین کا راستہ. ان علماء کی قدر کرو، ان کا احترام کرو، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھو. یہ تو انشاءاللہ العزیز میں آپ سے بھی کہتا ہوں کیا کچھ چیزوں سے دیں آپ کو. اس حد کی دنیا یحبک اللہ، اس دنیا کو دل سے نکال دو، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. اور جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اس سے بھی آنکھیں بند کر لو. جو ضرورت کی چیز ہے اللہ سے مانگا کرو، اللہ رب العزت سب کچھ تمہارے گھروں میں ڈال دے. لیکن یہ زندگی ہے، زندگی کے مسائل ہیں، اس زندگی کی ضروریات ہیں، اور اللہ رب العزت نے انسانوں کے ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا. اور اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قابل رشک طبقے، قابل رشک جن جیسا بننے کی انسان کو تمنا اور آرزو کرنی چاہیے،
دو ہیں، ایک اہل علم اور دوسرے اہل مال، ایک اہل علم اور دوسرے اہل مال۔ اہل علم کون سے؟ عبداللہ بن عمر کی حدیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قابل رشک وہ ہے آتا اللہ القرآن، آتا اللہ کتاب، جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا، وہ یقوم بھی وہ دن رات اس قرآن کے مطابق کھڑا ہے، قرات میں، تلاوت میں، تنفیذ میں، تعلیم میں، تعلق میں، ہر وقت قرآن کے اندر لگا ہوا ہے۔ ایک طبقہ اور علم والوں کا دوسرا طبقہ، عبداللہ بن مسعود کی حدیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قابل رشک ہے وہ آدمی آتا اللہ الحکمہ، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن کے ساتھ، کتاب کے ساتھ حکمت کی تعلیم دی۔ ایک حدیث دوسری کی تکمیل کرتی ہے، حکمت کی تعلیم دی۔ حکمت کیا ہے؟ سنت، قرآن پر عمل، قرآن کا بیان۔ قرآن اور حکمت، کتاب و حکمت، قرآن و سنت، یہ قابل رشک طبقہ ہے جن کو اللہ نے یہ دیے، اور وہ حکمت کی تعلیم کے ساتھ یقین یا ویعلمھا، لوگوں کے فیصلے اور تجزیے بھی کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ یہ قابل رشک طبقہ ہے۔ سب سے اول قابل رشک طبقہ یہ ہے قرآن اور حدیث کے عالم، اور دوسرا طبقہ وہ ہے انسانوں میں آتا اللہ مالا، جس کو اللہ نے مال دیا، فسلطہ علی حلقتہ، اور پھر اس مال کو بڑھانے پر اللہ رب العزت نے اس کو نہیں لگایا کہ 100 سے 1000 اور 1000 سے لاکھ اور لاکھ سے کروڑ اور کروڑ سے پھر ملین، بلین، ٹریلین، اربوں، خربوں اور پتہ نہیں کیا اسی ایک کہا آتا ہوتا اللہ نے اس کو مال دیا، فسلطہ علی حلقتہ، مال لٹانے پر کھڑا کر دیا، ادھر بھی لٹا رہا ہے، ادھر بھی لٹا رہا ہے، ادھر بھی لٹا رہا ہے، ادھر بھی لٹا رہا ہے۔ کہاں؟ اپنی خواہشات، اپنی زندگی کے اوپر، اپنی نمائش کے اوپر، نگریوں کے اوپر، مہندیوں کے اوپر، ولیموں کے اوپر، اور ووٹوں کے اوپر، اور جشنوں کے اوپر، اور جھوٹ پھیلانے اور جھوٹ کے مینار کھڑے کرنے کے اوپر نہیں۔ اللہ اکبر، وہ مال نکالتا ہے، اللہ کو قرض دیتا ہے، اس کو قرض دیتا ہے، دین کے لیے خرچ کرنا، اللہ کے بندوں کے اوپر خرچ کرنا۔ اللہ کہتا ہے میرا قرضہ ہے، میرا قرضہ ہے، مجھے قرض دو۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ وہ اللہ نے کی تعمیر، دیکھو پیسے مکے اس بات کو جگہ بدل بنتا ہے، اور نہیں، للہ خزائن السماوات والارض، وہ تو آسمان اور زمین کے خزانوں کا مالک ہے، اس کو تو خرچ کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اسے خرچ کرنا ذرا بھی سمجھ نہیں کرتا، دن رات خرچ کر رہا ہے، اور جب سے خرچ کر رہا ہے جب سے کائنات بنی ہے تب سے خرچ کر رہا ہے، اور اس کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئی کہ سمندر کے اندر کچھ کیا چھوٹ جاتے ہیں، وہ تو ایسے خزانہ سنبھالتے ہیں۔ وہ کہتا ہے مجھے قرض دو، دین کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور یہ تیرے روپئے کو ملین، بلین، ٹریلین کے اندر بدل دوں گا، تیرا ایک روپیہ اور روپیہ دے گی رب کر دیا لکھا دے کروڑا ملین کے ہو، بلین کے ہو، جو یہاں لگا دیا یہ سنبھالنے بیٹا چکا ہے، جو یہاں لگا دیا وہ ایسی انویسٹمنٹ ہے اللہ اکبر کہ بڑھتی رہے گی، بڑھتی رہے گی، بڑھتی رہے گی، بڑھتی رہے گی۔ فرمایا اللہ رب العزت تم ایک کھجور خرچ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ آگے بڑھ کے اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، جیسے میرے مالک کی شان، اس کی شانیں چلی نہیں اور اس کی عظمت و جلال کی شان ہے، اس کا ہاتھ ہے اور وہ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور پھر اس کو بڑھاتا ہے۔ فرمایا تیری ایک کھجور، تیری ایک کھجور، اور پہاڑ بن جاتا ہے۔ وہ خوش نصیب بیٹھے ہوئے ہیں گزنے میں جمن اور پہاڑ پہ، چکر لگائیں گھنٹے لگتے ہیں، اوپر بیٹھے لگے چلا نہیں جاتا پھیلا ہوا ہے، اور وہ پہاڑ تھا اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم سے محبت کرتا ہے، پہاڑ کے دل میں محبت ہے، بھائی ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ وہاں میرے آقا کا خون گرا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھی وہاں کفن ہے،
انہوں نے اللہ کے لیے جان کی قربانیاں دی. یہ احد مدینے کا پہاڑ ہے اور حرم کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ احد پہاڑ کے برابر بنا دے گا تیری ایک. اللہ کو قرض دو, دین کے لیے خرچ کرو. اور آج غربت کا دور ہے. ایک وہ دور تھا اسلام کا اولین ہے جب اسلام کا مستقبل بالکل اندھیرے میں تھا. کیا ہوگا؟ لوگ سمجھتے تھے کہ اب گیا کہ کب گیا, صبح گیا کہ شام گیا. لیکن اللہ اکبر, اس وقت کئی لوگوں نے اپنا سارا کچھ دین کے لیے جھونک لیا. ابو بکر صدیق جیسے, رضی اللہ تعالیٰ, عثمان غنی جیسے, عبد الرحمان بن عوف جیسے, ان لوگوں نے اللہ اکبر, طلحہ اور زبیر جیسے, ان لوگوں نے اپنا سارا کچھ اس راستے میں لگا دیا. اور اللہ رب العزت نے پھر کیا کہا, اس دور میں جب مستقبل مبہم تھا, پتہ نہیں تھا کیا بنے گا, اس وقت ان لوگوں نے خرچ کیا. اور پھر وہ لوگ خرچ کرنے والے جب اسلام کے عروج کا, اسلام کے اقبال کا, اسلام کی ترقی اور غلبے کا دور آ گیا, تو پھر تو لوگ لے کے آتے ہیں کہ ہمارا قبول کریں, ہمارا قبول کریں. فرمایا جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا ہے, یہ بعد میں خرچ کرنے والے ان کے برابر نہیں ہو سکتے. ان کی 1/4 روپا آدھا کلو روپیہ ہوا, یہ وہ پہاڑ کے دے دے اس کو نہیں ملے گا, ان کے خود کو نہیں ملے گا, آدھا کلو کو نہیں ملے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو آج بھی اسلام کی غربت کا دور ہے. اسلام کے خلاف پورا عالم کفر کرتا ہے. اپنوں نے اسلام کی طرف سے منہ موڑ لیا. اپنی حکومتیں اور اپنے مالدار ہر جگہ خرچ کرتے ہیں, لیکن مدرسوں پر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, بلکہ کہتے ہیں مدرسوں کے کورس بند کر دو, منجمد کر دو, فریز کر دو, راستے روک دو, پریشان کرتے ہیں. اس دور میں جو خرچ بنتا ہے, غربت کے دور میں, مشکل کے دور میں, اللہ اکبر, یارا باشد کی رزت سے دوست درد شہادی و درمانی ہوتا ہے. مشکل کے اندر ساتھ کھڑا, بے شک یہ مشکل اپنا وقت ہے, لیکن یہ ہمیشہ رہنے والا نہیں, یہ نکل جائے گا, یہ ختم ہو جائے گا. گھبراؤ نہیں, ڈگمگاؤ نہیں اور مایوس نہ ہو. انشاءاللہ اسلام کا مستقبل ہو سکتا ہے. اللہ کا کلمہ بلند ہوگا, پوری دنیا میں اسلام پر بلند ہوگا اور پوری دنیا میں اسلام غالب ہوگا. اور وہ لوگ بھی اونچے ہوں گے جنہوں نے اس دین کے لیے زندگیاں دی, پڑھا, سیکھا, سمجھا, عمل کے اندر زندہ کیا اور پھر اس کو آگے پہنچا دیا. آگے ساتھ جنہوں نے ادارے بنائے اس دین کی تعلیم کے لیے, اس کی تربیت کے لیے اور اس دین کے علم کو معاشرے میں زندہ کرنے کے لیے. اور ان کے ساتھ وہ لوگ بھی اجر و ثواب کے اندر پورے حصہ دار اور شریک ہیں جو ان کی کفالت کرتے ہیں, ان کی تقریر کرتے ہیں, ان کی ضروریات کا لحاظ کرتے ہیں. جب ان پر کوئی وقت آ جائے تو وہ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, تانے نہیں دیتے. اللہ تانے نہیں دیتے, یاد نہیں دلاتے کہ جب وہی لوگ جو ہمارے گھر میں آیا کرتا نہیں, عزت کرتے, کرام کرتے. اس لیے کہ جو موقع ملا ہوا ہے, اللہ اکبر کے آپ کا مال جو ہے راستے میں اللہ تعالیٰ قبول کر رہا ہے, لگوا رہا ہے, اس کو شہادت سمجھیے اور اللہ کا شکر کیجیے کہ یہ بہترین جگہ سے سب رکھ رہا ہے. اللہ رب العزت کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دینی زندگی, ایمانی زندگی, روحانی زندگی نصیب فرمائے, اس روشنی سے منور فرما دے جو کتاب و سنت کی روشنی ہے. ہمارا دماغ روشن ہو جائے, ہماری آنکھیں روشن ہو جائے, ہمارا دل اور ہمارا سینہ روشن ہو جائے, ہمارا آنگن اور ہمارا گھر روشن ہو جائے, ہمارا ملک اور ہمارا ماحول روشن ہو جائے. اللہ یہ روشنی ہمیں عطا کرے اور اللہ تعالیٰ اس دین کے خادموں کا ہمیں خادم بنائے, ان سے محبت کرنے والے, ان کی حفاظت کرنے والے, ان کی نگہبانی کرنے والے, ان کی راحت میں خاطر کے لیے فکر مند رہنے والے اور ان کو شکر گزار اور احسان مند رہنے والے بندے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے خیر دے ہمارے ملک اور ہمارے بہت ہی مشکل تاریخ اللہ تعالیٰ حافظ اللہ مبارک جن کی پوری محنت اور کوشش اور رجحان یہی ہے کہ اچھے طلباء, اچھے اہل علم, اچھے دین کے خاطر, مخلص, باعمل, باقردار یہ تیار ہوں تاکہ یہ اللہ اکبر موت کی کشمکش میں مبتلا امت کو نئی زندگی مل جائے, یہ گھیروں میں بھٹکنے والے لوگوں کو روشنی مل جائے اور یہ ادھر ادھر دعوت کو یہاں مارنے والوں کو نائب رات مل جائے. اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور ان کے مقام
ہمارے ساتھی اور ہمارے دوست اور ہمارے شکیل جو اس مدرسے کے اندر اپنی زندگیاں لگا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور آپ جو لوگ ان کے تقسیماتی ہو اور ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی کو بھی قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رضا کا ذریعہ بنا کر ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے اور امت کی ہدایت کا، امت کی اصلاح کا، انسانیت کی صلاح کا اللہ رب العزت ذریعہ بنا کر اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکاروں میں شامل فرما دے اور ان صحابہ کے ساتھ ملا دے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے اور اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پہ چلا کے کل ان کے ساتھ جنت میں اکٹھا فرما دے۔ وما ذلك على الله بعزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔